مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے اور جنگ کے گہرے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی میز ہے، دوسری طرف سمندر میں جنگی بیڑے۔ کیا واشنگٹن واقعی سفارتکاری چاہتا ہے یا ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ آبنائے ہرمز کے کچھ حصے بند، امریکی طیارہ بردار جہاز ایران کی طرف رواں دواں ہیں، اسرائیل کو ممکنہ حملوں کی گرین سگنل، اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر خامنائی ملاقات چاہتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے۔ یہ سب اتفاق ہے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابراہم لنکن پہلے ہی پانیوں میں موجود ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم افزودگی نہیں روکیں گے۔ نیتن یاہو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مکمل جوہری ڈھانچے کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈپلومیسی ہے یا جنگ سے پہلے کی خاموش تیاری؟ ایران سے معاہدہ، ٹرمپ خامنائی سے ملنے کو تیار۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، ایران کے حوالے سے اسرائیلی اور امریکی حکام کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے متعلق امریکی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آگاہ کیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تو وہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف اسرائیلی حملوں کی حمایت کریں۔ اس آپشن پر گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں ریاست فلوریڈا کے مارالاگو ریزورٹ میں ہونے والی ملاقات کے دوران گفتگو کی گئی تھی۔ امریکی نیٹ ورک نے واضح کیا کہ امریکی فوج کے اعلیٰ حکام اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ایران پر اسرائیلی حملوں کے ایک نئے دور کی حمایت کے امکان پر داخلی مشاورت بھی شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیلی امریکی مذاکرات سے باخبر دو دیگر امریکی حکام نے یہ بتایا کہ امریکی مشاورت کا محور اس بات پر ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کس طرح زیادہ مدد فراہم کر سکتا ہے، جس میں اسرائیلی طیاروں کی فضا میں ایندھن بھرنے کی سہولت اور دیگر لاجسٹک تعاون شامل ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے امریکی صدر پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں اس کے جوہری ڈھانچے کی مکمل تحلیل شامل ہونی چاہیے، نہ کہ صرف یورینیم کی افزودگی روکنا ہو۔ تو نیتن یاہو نے اس پر مزید یہ بھی کہا کہ اصل ہدف افزودگی کے تمام آلات کو ایران سے باہر منتقل کرنا اور پھر بیلسٹک میزائلوں کی رینج کو صرف 3 کلومیٹر تک محدود کرنا ہے۔ انہوں نے ایرانی عزائم پر شک کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے جوہری انفراسٹرکچر کا خاتمہ بنیادی عنصر ہونا چاہیے۔ ان کی بقول ایران کے ساتھ مثالی ڈیل وہی ہوگی جس میں اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کو ناکام بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اشارہ دیا ہے کہ صدر ٹرمپ سفارتکاری اور ایران کے ساتھ کسی تسویہ تک پہنچنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی نظام کی پیچیدگیاں طہران کے ساتھ ایک کامیاب معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہے، مگر ٹرمپ انتظامیہ ایسے معاہدے کی کوشش جاری رکھے گی۔ دوسری طرف تہران نے واشنگٹن کو یہ اطلاع دی ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بند کرنے سے متعلق کسی بھی بات چیت کو مسترد کرتا ہے۔ اس دوران اقتصادی سفارتکاری کے ایرانی نائب وزیر خارجہ ہیں حمید حنبری، انہوں نے یہ بتایا کہ مذاکرات کے ایجنڈے میں تیل، گیس، کانکنی میں سرمایہ کاری اور یہاں تک کہ طیاروں کی خریداری جیسے مشترکہ مفادات کے شعبے بھی شامل ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کور نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے جاری ماحول کے باعث آبنائے ہرمز میں مشقیں کی ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان مشقوں کا اہتمام ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران باہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ اب ان جنگی مشقوں کا دورانیہ واضح نہیں ہے، مگر ان مشقوں کا مقصد پاسداران انقلاب کور کا ایران کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے بڑی تعداد میں اپنی افواج جمع کر لی ہیں۔ اس سے پہلے ایران میں جو شدت پسند سیاستدان تھے ان میں امریکی خطرات کے توڑ کے لیے ایک سے زائد بار یہ بیانات دیے گئے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں امریکی خطرے سے نمٹنے کے لیے ایران بھی اقدامات کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا بھر میں تیل کی نقل و حمل کے حوالے سے ایک اہم آبی راستہ ہے، جس سے عالمی ضروریات کے لیے 20% تیل کی نقل و حمل ممکن ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز میں جاری ایرانی فوجی مشقوں کو پاسداران کے سربراہ محمد پاکپور مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ پاسداران انقلاب کسی بھی خطرے کا فوری اور بلا تاخیر دو ٹوک جواب دے سکے۔ پاسداران انقلاب کور ایران کی نظریاتی سپاہ ہے جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جنیوا میں دوسرا دور شروع ہونے سے ایک روز پہلے ان مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ دونوں ملک جہاں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہیں اپنی جنگی اور دفاعی تیاریوں کا بھی پیغام دے رہے ہیں۔ امریکہ نے علاقے میں اپنا بحری بیڑا ابراہم لنکن بھیج رکھا ہے، جبکہ دوسرا طیارہ بردار جہاز جیرلڈ آر فورڈ بھی بھیج رہا ہے۔
اور وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر کے سینئر ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر ایرانی مذاکرات کاروں سے ملاقات کے لیے جنیوا جائیں گے۔ ایک امریکی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات میں واشنگٹن کو ریپرزینٹ کریں گے۔ امریکہ محض مذاکرات کی زبان ہی استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک طرف جنیوا کی میز پر سیاستدان گفتگو کر رہے ہیں تو دوسری طرف سمندر میں عسکری تیاریاں بھی جاری ہیں۔ اس تمام سفارتی سرگرمی کے باوجود عسکری لب و لہجہ بھی نمایاں ہے، جہاں امریکی فوج نے طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کی ایران کے قریب گشت کی تصاویر جاری کی ہیں۔ رائٹرز نے 2 امریکی حکام کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان تصاویر کا مقصد ایران کے خلاف ہفتوں تک جاری رہنے والی ممکنہ فوجی کارروائیوں کی تیاری کو ظاہر کرنا ہے، جو صدر ٹرمپ کے حکم کی صورت میں شروع کی جا سکتی ہیں۔ USS ابراہم لنکن کی تصاویر ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب واشنگٹن پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں USS جیرلڈ آر فورڈ کی تعیناتی کا اعلان کر چکا ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز مانا جاتا ہے۔ ادھر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ کے خطے کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ بحیرہ عرب میں ابراہم لنکن جو موجود ہے اس کے ساتھ شامل ہو سکے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان ایفی ڈفرین نے ہفتے کے روز یہ بتایا کہ فوج مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ تمام محاذوں پر افواج انتہائی الرٹ اور تیار ہیں۔ ہوم فرنٹ کی ہدایات میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، کسی بھی نئی پیش رفت کا اعلان فوری طور پر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب باخبر ذرائع نے انکشاف کیا کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہوگا تاکہ بحیرہ عرب میں موجود ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہو سکے۔ منصوبوں سے واقف ایک شخص نے یہ بتایا کہ دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کو بحیرہ کیریبین سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہونے کے احکامات ملے ہیں۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ نے جنیوا میں دوسرے دور کے جوہری مذاکرات میں بنیادی اصولوں پر اتفاق کیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت فوری معاہدے کا مطلب نہیں ہے، مگر بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے اور ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی شروع ہوئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ نے جنیوا میں دوسرے دور کے جوہری مذاکرات میں بنیادی گائیڈنگ پرنسپلز پر اصولی سمجھوتا کیا ہے، تاہم اس پر مزید کام ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران صرف اپنے جوہری پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار ہے اور مکمل یورینیم افزود کی ترک یا میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کے مسلح میزائل اسٹاک غیر مذاکراتی ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آبنہ ہرمز کے کچھ حصے عارضی طور پر بند کیے۔ یہ اقدام پاسدار انقلاب کی فوجی مشقوں کے باعث کیا گیا۔ ادھر امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے تاکہ تہران پر مذاکرات میں رعایت کرنے کا دباؤ ڈالا جا سکے۔ رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں رجیم چینج بہترین نتیجہ ہو سکتا ہے، جس پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جواب میں کہا تھا کہ امریکہ کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران نے ایک بار پھر اندیا دیا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں اٹھانے پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو تو وہ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے لچک دکھا سکتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے یہ بتایا ایک اخبار کو کہ اگر امریکی حکام سنجیدگی دکھائیں تو ایران سے معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران نے 60% تک افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کی پیشکش کی ہے، جو اس کی جانب سمجھوتے کی آمادگی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، میز پر مذاکرات جاری ہیں لیکن سمندر میں توپیں بھی تیار کھڑی ہیں۔ الفاظ نرم ہیں مگر لہجہ عسکری ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں۔ اسرائیل مکمل جوہری خاتمہ مانگ رہا ہے اور آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شہرک بنی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایران اور امریکہ کی کہانی نہیں ہے، یہ تیل، طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ ڈیل، ڈیڈ لاک یا دھماکہ؟ یاد رکھیں کہ جب طیارہ بردار جہاز حرکت میں آتے ہیں تو دنیا کے نقشے بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا معاہدہ ہوگا یا خطہ ایک اور بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔